قلم کو ہتھکڑی عرفان صدیقی 8 اگست 2019 سوئے زنداں شکستے نشہ سے چور متکوک چہرے والا قیدی راستے بھر بلکتا پولیس والوں کی منتیں کرتا گالیاں کھاتا اپنے ہم سفروں کو ضیافت طبع کا سامان فراہم کرتا رہا، پیرانہ سالی سے نڈھال اعضاء کی شکستگی سے چور خستہ حال پریزن وین خود کو سمیٹتی گھسیٹتی آگے بڑھتی رہی، خدا خدا کر کے کوئی گھنٹہ بھر بعد اڈیالہ کے بڑے پھاٹک سے جیل کی حدود میں داخل ہوئی اور ایک مقام پر جا کر رک گئی۔ تنور کی طرح دہکتی گاڑی اور برسات کی مرطوب تپش نے جسم کی ساری توانائی نچوڑ لی تھی۔ دیر بعد وین کا عقبی دروازہ کھلا، میں اور میرا ہم زنجیر پہلے قیدی تھے جو وین سے نکلے، پھر یکے بعد دیگرے تمام قیدی باہر آ گئے۔ سب کو ایک طویل قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ میں اس صف مجرمان یا ملزمان میں سرخیل کی طرح سب سے آگے تھا۔ ہتھکڑیاں کھول دی گئیں، میری کلائی پر گہرا سرخی مائل ہلکا پڑ گیا تھا۔ میں غور سے دیکھنے لگا تو سپاہی بولا، ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد۔ میں نے کہا کاش ٹھیک نہ ہو اور میں اسے سب سے بڑی عدالت تک لے جاؤں۔ وہ ہنسا اور آگے بڑھ گیا۔ ایک اہلکار لمبا سا کاغذ تھامے آیا، یہ قیدیوں کی فہرست تھی۔ اس نے ایک ایک کا نام اور ولدیت پوچھی، حاضری لگائی، در زندہ کھلا اور تمام قیدی میری مائیت میں اندر آ گئے۔ پھر جگہ جگہ کوائف طلبی اور جامہ تلاشی کے مراحل آئے، تلاشی بھی ایسی کہ انگ انگ ادھیڑ ڈالا گیا۔ ایک کاؤنٹر پر سوال ہوا، کتنے پیسے ہیں، حوالے کر دیں۔ میں نے بلا ہیلو حجت جیب سے ندیم کے قرض حسنہ والے 5,000 روپے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور کہا 5,000 ہیں۔ وہ بولا کتنے کی رسید دوں؟ میں کچھ نہ سمجھ پایا، ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھنے لگا۔ اب کہ وہ ذرا تحکمانہ انداز میں بولا، بولیں رسید کتنے کی دوں؟ اس کے سرزنش نما استفسار نے میرے دماغ کی کسی کل پر ضرب لگائی، بجلی سی کوندی اور میں سمجھ گیا کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے۔ میں بولا 4,000 کی دے دو۔ اس نے گلابی رنگ کی ایک پرچی پر میرے کوائف لکھے اور 4,000 روپے کی رسید کاٹ کر مجھے تھما دی۔ ساتھ کھڑے ایک اہلکار نے کہا، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ چیک ہے۔ میں نے یہ چیک بڑی احتیاط سے اپنے والیٹ کی اوپر والی جیب میں رکھ لیا۔ ایک اور کاؤنٹر پر لکھت پڑھت ہو رہی تھی کہ ایک پولیس اہلکار کنکھیوں سے اپنی سینئرز کو دیکھتا ہولے ہولے میرے قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی اور وہ رنجیدہ لگ رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، پھر اپنے دائیں بازو کی آستین اوپر اٹھا کر وردی کو سمیٹا اور کلائی میرے سامنے کرتے ہوئے بولا، سر اس پر اپنے دستخط کر دیں۔ میں نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیب سے قلم نکالا، اپنے دستخط کیے اور لکھا سدا خوش رہو۔ اس نے آستین کھول کر بٹن لگایا اور میری طرف منہ کیے بغیر ایک گوشے کی طرف چلا گیا۔ تمام مراحل مکمل ہو گئے تو ایک اہلکار بولا، چلیں۔ اس دوران وین کے سارے قیدی جانے کہاں ضم ہو گئے تھے، بس میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میں اہلکار کے ساتھ ہو لیا۔ گیٹ سے نکلے تو سامنے ایک وسیع و عریض علاقہ تھا۔ ہم ایک پگڈنڈی پر چل دیے۔ کوئی 8 کلومیٹر چلے ہوں گے کہ پیچھے سے ایک موٹر سائیکل سوار آیا اور اپنی موٹر سائیکل میری ہمراہی کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اب میرے ساتھ آنے والے نے موٹر سائیکل سنبھالی اور مجھے کہنے لگا، پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اس مشق کو اب ایک زمانہ ہو چلا تھا، اس لیے بہت ڈر لگا۔ میں سامان کا تھیلا تھامے اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور مضبوطی سے اس کا کندھا تھام لیا۔ دیر بعد موٹر سائیکل جیل کی فلک بوس فصیل کے اندر ایک دریچہ نما دروازے پر رکی اور مجھے اندر چلنے کا حکم ملا۔ ایک بار پھر اندراج کوائف، پھر جامع تلاشی، بالآخر ایک مقام آیا جس پر لکھا تھا ہائی سیکیورٹی بلاک۔ یہ HSB کے نام سے بھی مشہور ہے۔ بلاک کے اندر داخل ہوئے تو دائیں اور بائیں ہاتھ کتار اندر کتار چھوٹے چھوٹے سیل دکھائی پڑے جن میں چڑیا گھر کے پنجروں کی طرح قیدی ٹھونسے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ آنے والے اہلکاروں نے بائیں ہاتھ کی پہلی کھولی میں جھانکا۔ ایک نے آواز لگائی، اوئے کتنے ہو؟ جواب آیا 6۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ دوسری کھولی کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے آواز لگائے بغیر گنتی کی 5۔ مجھے حکم ہوا کہ اندر چلے جائیں۔ پہلے بیرونی پھاٹک کا بڑا سا تالا کھلا، پھر اندر والی کھولی کا پھاٹک کھلا۔ میں چپ چاپ اپنا تھیلا اٹھائے کھولی میں داخل ہو گیا۔ اندر اور باہر کے پھاٹک زوردار آواز سے بند ہوئے، تالے پڑے اور اہلکار رخصت ہو گئے۔ یہ بمشکل 8 فٹ مربع کا ایک چھوٹا سا سیل تھا۔ مجھ سمیت اب اس میں 6 افراد ٹھنسے تھے۔ 4 نسبتاً جوان تھے، ایک عمر رسیدہ باریش بوڑھا اور ایک میں۔ میں نے السلام علیکم کہہ کر سب سے ہاتھ ملایا۔ ایک نوجوان نے سرکتے ہوئے مجھے تھوڑی سی جگہ دی۔ زمین پر پڑی ایک دریدہ سی چادر نما دری پر بیٹھتے ہوئے میں نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ میرے دائیں پہلو میں 2.5 فٹ اونچی ایک چھوٹی سی دیوار تھی جس کی دوسری طرف بیت الخلاء یعنی واش روم تھا۔ میں نے زندگی بھر اس احوال کا تصور نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے بے پناہ حوصلہ دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں لمحہ بھر کو بھی غیر مرتب نہ ہوئیں کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں۔
پانی کا ایک گلاس پی کر میں سنبھل کر بیٹھا اور نوجوانوں سے ان کی کارگزاری پوچھی۔ سب کے سب سنگین جرائم میں ملوث تھے، منشیات، قتل، ڈاکہ زنی وغیرہ وغیرہ۔ سیل کے پھاٹک کی آہنی سلاخوں سے سر ٹیکے مرد بزرگ جنگلے کو گھورے جا رہا تھا۔ ایک نوجوان بولا، یہ ہمارے مرشد ہیں۔ پھر وہ مرشد کے پاؤں دابنے لگا۔ میں نے مرشد کے کارنامے کی ٹونا لگائی۔ اچانک ایک نوجوان بولا، آپ کس جرم میں آئے ہیں؟ میں اس وقت اپنے جرم کی نوعیت بھول چکا تھا، لیکن فوراً ہی خیال آیا کہ مبینہ طور پر میں نے کسی قانون کرایہ داری کی خلاف ورزی کی ہے۔ سب کی تجسس بھری نگاہیں میرے چہرے پر جمی تھیں۔ میں ایک داستان گو کے سے انداز میں گویا ہوا، بچوں سچی بات بتاؤں، تمہارے جرائم اتنے جید ہیں کہ مجھے اپنا جرم بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ دو بازوق نوجوانوں نے کہکا لگایا۔ پھر میں نے انہیں اپنے جرم کی تفصیل بتائی۔ وہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ میں جھینک کر بیت الخلا کی دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ جاری ہے۔